والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. او نفس تبہکار توبہ. او نفس تبہکار توبہ.
गुनाहों को। इमाम आला हज़रत फरमाते हैं इसियां गुनाहों की वजह से मेरा दिल जो है वो तंग है। इसियां से मेरा दिल तंग, तौबा की है नंगवार तौबा, और खान दश्ते हरम के आगे, खान दश्ते हरम के आगे, जिक्रे चमनो बहार तौबा। इमाम आला हज़रत फरमाते हैं एक तरफ मदीने के कांटे हों और एक तरफ बागो बहार हो, कलियां हो, फूल हो। आप फरमाते हैं मदीने के कांटों के साथ इन फूलों का मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो हैं दर मुस्तफ़ा के, जहां पर मेरे मोहम्मद के कदम लगे हुए हैं, जहां पर मेरे मोहम्मद बसते थे। तो आप फरमाते हैं वो जमीन वो है और कांटे हैं उस जमीन के। आप फरमाते हैं अगर कोई मुकाबला करना चाहे ना कि मदीने के एक तरफ कांटे हो, एक तरफ दुनिया के बागो बहार हो, फूल हो, आप फरमाते हैं वो बंदा मुकाबला नहीं कर सकता। मदीने के कांटों की शान फिर भी इन फूलों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के जमीन पर जो है वहां के कांटे हैं, ये वहां के खार हैं। खार कहते हैं कांटे को। आप फरमाते हैं ये रसूलुल्लाह के दर के कांटे हैं, और फरमाते हैं जो रसूलुल्लाह के दर के कांटे हों, आप फरमाते हैं उनका मुकाबला इनके साथ तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरे जमीन के साथ निस्बत रखते हैं। और फरमाया जो चीज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली हो, फरमाया उसकी शान दुनिया की जितनी भी चीज होती है उनसे बराबर बरा हो जाती है। और इमाम आला हजरत ने फिर आगे बात किया, फरमाते मुझसे तौबा शिकन का नाम सुनकर तौबा करे बार बार तौबा, तौबा करे बार बार तौबा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बुजुर्ग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, वो आया मुक़द्दसा हमने गुज़श्ता जुमे को भी अपना मौजू बनाया था, लेकिन वक़्त की किल्लत की बिना पर, टाइम कम होने की वजह से हमने उस बात को बीच ही में छोड़ दिया। दुआए खालिक के कायनात हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सही मानों में बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, कायनात के अंदर जहाँ पर लोग गुनाहों के अंदर मुब्तला होते हैं, तो वहीं पर रब ताला ने उन गुनाहों से बचने के तरीक़ेकार भी बताए हैं। जहाँ पर लोग गुनाहों के अंदर मशगूल होते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उन बंदों के लिए ऐसे इनामात रखे हैं जिनके करने से अल्लाह ताला अपने इन बंदों के गुनाहों को मिटा देता है। और इन गुनाहों को मिटाने वाली जो एक चीज है वो है तौबा। एक चीज जो है वो है तौबा। बंदा गुनाह कर लेता है, गुनाह करने के बाद बंदे को मायूस नहीं होना चाहिए कि अब तो मैंने गुनाह कर लिया है, अब तो ये खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि जब तुम गुनाह कर बैठो तो गुनाह कर लेने के बाद अब मायूस मत होना कि अब इसकी तो बख्शिश का जरिया नहीं है, तरीका नहीं है, बख्शिश नहीं होगी। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, लोगों ईमान वालो, तुम पक्की ठक्की तौबा करो, मजबूत तौबा करो। ये नहीं है कि तुम अपने गुनाह की बख्शिश तलब कर लो, माफी मांग लो, या अल्लाह मैं ये गुनाह नहीं करूंगा दोबारा, लेकिन उसके बाद फिर वो गुनाह कर लो। रब ताला फरमाता है ऐसे तौबा नहीं करनी, पक्की तौबा करनी है।
खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कि पक्की तौबा करना तुम्हारा काम है और तुम्हारे गुनाहों को मिटाना मैं खालिक कायनात का काम है। फरमाया तौबा तुम करो, अपने गुनाहों की बख्शिश मुझसे तलब करो। और तौबा है क्या चीज? उलमाए कराम फरमाते हैं अर्रजू मासियतिल्लाहि तआला इला ताअतिही, अल्लाह ताला की नाफरमानियों से हटकर अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ आना, ये तौबा है। बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानियां करता हो, उनसे रूबरदानी कर ले, मुंह फेर ले, वो उन नाफरमानियों से हट जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी की तरफ आ जाए। फरमाते हैं जो अल्लाह की तरफ आ गया इसी को तौबा कहते हैं। और जब बंदा तौबा कर लेता है तो फिर तौबा का ये मकाम है और बंदे को ये शान मिल जाती है कि एक तौबा करने से खालिक कायनात उसके गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन शर्त यह है कि वो तौबा पक्की करे। ये नहीं है कि वो तौबा कर ले फिर बाद में फिर जाए, या अल्लाह मैं फिर गुनाह कर बैठा हूं, मैं अब तौबा करता हूं, फिर कहे कुछ दिन गुजर जाए फिर वो गुनाह कर ले, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पक्की तौबा करे। खालिक कायनात फरमाता तुम्हारी तौबा को मैं कबूल करने वाला हूं। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत के 100 दर्जे हैं रहमत के, 100 दर्जे हैं रहमत के। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। खालिक कायनात ने एक दर्जा जमीन पर उतारा है, 100 दर्जे हैं, उन 100 में से एक दर्जा जमीन पर उतारा है। और उस एक दर्जे का आप कमाल ये देखें कि जो दरिंदे सिर्फ जानवर हैं वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, यानी सांप जो है वो भी अपने बच्चे से प्यार करता है, शेर फाड़ने वाला जानवर है, बर्बाद करने वाला जानवर है, शिकारी जानवर है, वो भी अपने बच्चों से प्यार करता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक दर्जा रहमत का सिला है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक दर्जा रहमत है कि जंगली जानवर जो है वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं और इंसान जो है वो भी आपस के अंदर मोहब्बत रखते हैं। बाप अपने बेटे से मोहब्बत रखता है, बेटा अपने बाप से मोहब्बत रखता है, शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है, बहन अपने भाई से मोहब्बत रखती है, बीवी अपने शौहर से मोहब्बत रखती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक दर्जा जो रहमत उतरी है ये उसका नतीजा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 99 जो दर्जे बचा लिए हैं वो कब काम आएंगे, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहां पर खर्च करेगा? एक दर्जा तो उसने जमीन पर उतार दिया, बाकी 99 जो दर्जा है वो कब काम आएगा? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा ना, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, तब मेरा अल्लाह जो है वो जो 99 दर्जा है वो मेरे बंदों पर अपना रहमत का मामला फरमाएगा। फरमाया वो 99 जब दर्जा होगा मेरे बंदों पर, मेरे गुलामों पर होगा, मेरे उम्मतियों पर होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने बंदों पर वो 99 दर्जा रहमत उतारेगा, फरमाया एक दर्जे का ये मकाम है, तो फरमाया 99 दर्जे का क्या मकाम होगा, 99 दर्जे का क्या मकाम होगा। हमारे हजूर तो वो है, आज उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो हम कहें जनाब ये ठीक कह रहा है, हम इसके कुछ नहीं कहते। तो ये हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान नहीं है, ये हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों का मकाम नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम ये होते हैं कि कोई बात करे तो उसको वहीं पर रोक कर के ना ना ना, ये हम रसूलुल्लाह के गुलाम है, तुम मेरे नबी के बारे में बात ना करो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना करम फरमाए कि हमें ये इतनी इतनी बातें बता दे और हम उनके लिए कुछ भी ना कर जाए, तो ये फिर हमारे लिए नलायकी है। जिनके लिए उम्मती बनने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर दुआएं मांगते हो, या अल्लाह हमें उनका उम्मती बना देता, हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उनका उम्मती बना दिया है। तो हमारा ये हक नहीं बनता कि हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफा कर जाए। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन निकले हैं, इस बात को बयान करने वाले हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। आप फरमाते एक दिन हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर मुबारक से निकले, थोड़ा सफर किया, बाग के अंदर दाखिल हुए। जब बाग के अंदर दाखिल हुए ना तो हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बाग के अंदर ना सर को सजदे में डाल दिया, सजदा करने लग गए। आप फरमाते इतना लंबा सजदा किया, मैंने ये गुमान कर लिया कि हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज़ कर लिया गया है, यानी हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, आपकी वफात हो गई है, मैंने ये गुमान कर लिया। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ खुद बात को बयान करने वाले हैं। आप फरमाते मैंने ये गुमान कर लिया हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आप फरमाते हैं मैंने जब ये दिल में इरादा किया ना तो मैंने चाहा कि मैं जाऊं हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हिलाऊं, पता तो करूं हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहीं वाकई इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चले गए। आप फरमाते जब मैंने इरादा किया ना तो मैं करीब हुआ, हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब हुआ,
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا وہ سجدے میں تھا، تو میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے، جب میرے قدموں کی آہٹ آئی یعنی میرے چلنے کی جب آواز آئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھا لیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، اے عبد الرحمن میرے پاس کیوں آ رہے تھے؟ کیا تمہیں گمان تھا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہوں؟ حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات بیان نہیں کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے دل کی بات کو بھی جان گئے کہ میرا غلام یہ سوچ کر میرے پاس آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ یہ گمان کر کے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اس سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں باغ میں داخل ہوا نا تو ساتھ میرے جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے، اور جب آپ کا امتی آپ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العزت آپ کے امتی پر سلام بھیجتا ہے۔ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدا لگائے تو لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہو گئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، یہ تو شرک کرنے والے ہیں۔ ان بیوقوفوں سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ جی آپ کا جب غلام درود کی صدا لگاتا ہے یا آپ کا غلام جب آپ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت خود آپ کے امتی پر رحمتوں کی بارش بھی برساتا ہے، ساتھ میں سلامتی والی بھی بارش برساتا ہے۔ تو جب رب ہو کر مصطفیٰ کے بندوں پر اتنا کرم فرماتا ہے تو کیا اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں وہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں نہیں لگا سکتے؟ کیا یہ صدا لگانا شرک ہے؟ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے؟ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ رب العزت خود اپنے بندوں پر سلام بھیج رہا ہے، خود اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برسا رہا ہے۔ کیوں برسا رہا ہے؟ معلوم ہوا بندے ہیں اللہ کے، بندے ہیں اللہ کے، غلام ہیں میرے مصطفیٰ کے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی امت کے لیے سر کو سجدے میں رکھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، پیارے آقا جی آپ شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ رحمتوں کی بارش اور سلامتی کی دعائیں تو آپ کے امتیوں پر ہو رہی ہے، آپ کیوں اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے میں خوش ہی اتنا ہوں کہ میرے غلاموں پر خود خالق کائنات سلام بھی بھیج رہا ہے، اپنی رحمتوں کی بارش بھی برسا رہا ہے۔ مصطفیٰ اپنے غلاموں کے لیے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انعام کے ملنے پر کہ ہے میری امت کے لیے اپنے سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے امت پر اتنا کرم فرمایا، تو نے میری امت پر اتنا رحم فرمایا کہ تو ان پر سلام بھی بھیجتا ہے اور ان پر اپنی رحمتوں کی بارش بھی برساتا ہے۔ تو کیا پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں؟ اس لیے آپ جب چاہیں جہاں چاہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ اور کوئی پوچھے کہ مولوی جی کہاں لکھا ہوا ہے آپ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہو، کہاں لکھا ہے؟ اس کو یہ نہیں کہنا کہ کتابوں میں لکھا، اس کو کہو یہاں لکھا ہوا ہے، میرے دل میں لکھا ہوا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہمارے لیے اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیتے ہیں، جب ہمارے لیے غاروں کے اندر جا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، تو پھر ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود کے نذرانے بھی پیش کریں اور سلام کے نذرانے بھی پیش کریں۔ یہ تو ہمارے امتی ہونے کا حق ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔
اس کو کہو اگر جان دینے کی باری آئی تو ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جان کو بھی نچھاور کر دیں گے۔ تم تو درود و سلام کی بات کرتے ہو، ہم 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ لیتے، تم کو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس کو کہنا جناب مولوی جی کل کو اگر ضرورت پڑی نا کہیں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نموز کے لیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہمیں جان دینے کی، تو ہم اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، وہاں میدان کے اندر کھڑے ہو کر رسول اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا۔ اور امام اللہ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہان ہے۔ یا رسول اللہ جی یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو آپ کے نام پر ہم قربان کر دیتے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت۔ اور محبت کہتے ہیں اسی کو ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی وفا کی جائے، اتنی وفا کی جائے کہ وفا بھی تم پر ناز کرنے لگ جائے، وفا بھی تم پہ ناز کرے کہ یہ ہے میرے محمد کے غلام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اپنے بال بچوں کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے مال و جائیداد کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں۔ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ ہم تو یہاں تک بات کرتے ہیں، ان مولویوں کا ابھی تک یہ رولا نہیں مٹا کہ درود و سلام کہاں لکھا ہوا ہے، ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ درود و سلام کہاں لکھا ہوا ہے۔ اتنے سال ہو گئے ان کو سمجھاتے سمجھاتے۔ وہ ہمارے استاد صاحب کہتے تھے کہ جو بات باتوں سے سمجھنا ہے نا تو پھر وہ لطروں کے ساتھ سمجھائی جاتی ہے، تو اب ان کا حل آخری یہی ہے۔ اب جب یہ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ کہاں پہ لکھا ہوا، ہم ان کو جواب دے کر کافی جواب دے کر، کیونکہ یہ ہے ہٹ دھرم، اور ہٹ دھرم جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بات مانتا نہیں ہے، وہ دیکھے گا نا وہ کہے گا یہ تو ضعیف ہے، پھر اور کچھ نہ سمجھ آنا تو پھر کہتا ہے یہ تو حدیث بھی ضعیف ہے۔ نالائق انسان یہ حدیث ضعیف ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، اور کرنے والا وہ تھا جو سب سے بڑا جاہل تھا، جس کا نام تھا ابو جہل، وہ ذکر کر رہا ہے حضور کا اور کہتا ہے کہ وہ معراج پر گیا۔ ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر میرے کریم آقا نے یہ بات کی ہے تو میں تو مانتا ہوں کہ حضور گئے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کافر ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو مان رہے ہیں، سب سے بڑا ضعیف تو وہ ہے۔ حضرت ابو بکر کو چاہیے تھا، کہتے تم ایک تو مسلمان نہیں ہو، دوسرے نمبر پر تمہارا بڑا نام ہے، تم جاہلوں کے باپ ہو، میں تمہاری بات کو نہیں مانتا، میں کسی اور سے پوچھوں گا پھر میں تم کو بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نا وہ کوئی اور ہوں گے، وہ کوئی اور ہوں گے، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم تو اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم وقت تیار رہتے ہیں، تم بات کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامکان تک گئے۔ فرمایا ابو بکر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تو واقعہ ہی گئے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ آج ان کے رولے نہیں ختم ہوتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں، یہ راوی ضعیف ہے۔ روایت کرنے والا ضعیف ہو سکتا ہے، حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی، کمزور ضرور ہو سکتی ہے سند کے اعتبار سے۔ اور ہمیشہ ایک بات آپ یاد رکھ لیں، حدیث کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، بات کو بیان کرنے والوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں بات بیان کر رہا ہوں، آپ میں سے 2-3 آدمی ایسے بیان کرتے جائیں تو ایک بندہ کہے جی فلاں آدمی کا حافظہ کمزور تھا، فلاں آدمی کا حافظہ کمزور تھا، تو اس حافظے کمزور ہونے کی وجہ سے اس حدیث پر اعتراض ہوا، ورنہ یہ حدیث تو کمزور نہیں ہے نا، وہ حدیث کمزور نہیں ہے، صرف اس آدمی کی وجہ سے کمزور ہوئی ہے کیونکہ اس کا حافظہ کمزور ہے۔ تو بھائی اس کا حافظہ کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ ہم جو بات کہیں، انہوں نے مشکوٰۃ شریف ایک کتاب ہے، اتنی انہوں نے حدیث سے اس میں سے نکال دی جو ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی نا کہ ان کے بارے میں نہیں ہے، اس کو نکال کر باہر سائڈ پہ کر دیتے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کتابیں بھری پڑھی ہیں، ہمارے پاس بھی ادھر یہ مشکوٰۃ شریف پڑھی ہے، بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور اقدس کی وہ آپ پڑھایا کرتے تھے طلباء کو، وہ ہم نے بھی پڑھی ہے مشکوٰۃ شریف۔ اس کے اندر علماء کرام نے اور صاحب مشکوٰۃ شریف نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہی نہیں ہیں، نکال دی ہے انہوں نے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حدیثیں ضعیف ہے۔ اور بخاری شریف وہ کتاب ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے نا وہ بخاری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مسلم ہے، لیکن جو زیادہ ہے
کثرت کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف ہے قرآن پاک کے بعد جو سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے. انہوں نے اس بخاری کو بیان کیا, اس میں سے ایسی ایسی حدیثیں نکال دیں جو ان کے حساب سے نہیں تھی, ان کو نکال دیا, کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں, یہ ضعیف ہے. اور پھر ہمارے جس کا نام انہوں نے لکھا بخاری پڑھو پر ساری پڑھو, انہوں نے ایک کتاب لکھی, پھر انہوں نے کہا بخاری پڑھو ساری پڑھو. انہوں نے بخاری پڑھنی ہے نا, ان لوگوں کو پٹھو پھر ساری تو پڑھو. یہ کیا بات ہوئی؟ جو تمہارے حساب سے آئے اس کو تو لکھ دو, جو ناوارے میں آئے اس کو نکال دو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا بخاری پڑھنے کا طریقہ ہے؟ اور ہمارے عاشق جو ہے نا وہ بڑے پیارے انداز سے اس بات کو بھی وہ کہتے ہیں کہ بن عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے, بخار ان کو آتی نہیں بخاری. اس کے بغیر بخاری پڑھنے والوں کو بخاری سمجھ نہیں آتی. ہم نے بھی بخاری پڑھی ہے, لیکن ہم نے ایسے نہیں پڑھی کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے, یہ حدیث بھی ضعیف ہے. ہم نے پورا سال بخاری شریف پڑھی ہے اور اب بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ہم نے ابھی اپنے استادوں سے نہیں سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن ان کے پاس چلے جاؤ تو یہ پہلے صفحے سے کہہ دیتے ہیں, یہ بیٹا سب سے پہلے یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جو ضعیف ہیں, آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو پھر ایسے لوگ یہ داد کے مستحق نہیں ہیں, لتروں کے مستحق ہیں. وہ قاری اطہر صاحب صحیح فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اب بات زبان سے نہیں بیان کرنی چاہیے, جو نہ مانے پھر اس کو وہ کہتے ہیں کہ لتر بھے کے رکھے ہوئے تو پھر انہوں نے لمبا پا کے دسے ہوئے کہ کینج دی حدیث ہے. ان کا طریقہ اب یہی ہے, کیونکہ جس کو بات یہ سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھ آنی نہیں ہے. رسول اللہ کی بات جس کو سمجھ نہیں ہے اس کو اور کیا بات سمجھ آنی ہے. اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں اسی توسط سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وفادار نہیں ہے وہ آپ کا کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا. یہ ایک بات آپ ذہن نشین کر لینا, جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ کبھی بھی آپ کا نہیں ہے. کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ عزت والی شخصیت ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت والی جو شخصیت ہے وہ ہے. اگر کوئی کائنات کے اندر ان کا نہیں ہے تو پھر سن لے وہ ہمارا بھی نہیں ہے, وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے ہمارا تعلق صرف اسی کے ساتھ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہے, جو رسول اللہ کی بات کرتا ہے, جو رسول اللہ سے وفا کرتا ہے. ہم بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ خواجہ نور محمد ماروی علیہ رحمہ کی بات کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ ہم داتا علی حجویری کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں دانے بھیجتے ہیں, لنگر بھیجتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیتے. ہاں دیا تو تھا, انہوں نے دیا کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دولت عطا کی, اور آج تک ان کا نام زندہ ہے. اور انشاءاللہ